کبھی سانیہ ہوا ایسے سانیات کی پھر آتی کیا؟ ہاں یہ شمال ہے. دیکھو میں بڑی دیر سے آپ کو کہتا چلا رہا ہوں کہ وہ بات آپ کو یاد ہونی چاہیے کہ میں نے کس طرح کہا. موٹی موٹی کی بات میں نے یہ کہا کہ اسے آپ مشرقی پاکستان کہتے تھے، بنگلہ دیش، وہاں کا مسلمان اذیت سے گزارا گیا. یہ بات آپ کو یاد ہے نا کہ وہاں کے مسلمان اذیت سے گزرا. ہندوستان کے اندر رہنے والا مسلمان اذیت سے گزر رہا ہے. یہ بھی آپ کو بات پتہ ہے کہ عراق میں رہنے والے مسلمان تکلیف میں ہیں. ایران میں رہنے والے مسلمان بھی کارسپانڈنگلی آسودگی میں نہیں ہیں. جواباً افغانستان جو آپ کے قریب ہے اور وہ آپ نے تمام اسلام کے باوجود تکلیف میں ہے، وہ تو آپ کے پاس ان کی تکلیف موجود ہے. آج چلتے چلتے ایک پاکستان ایک ایسا خطہ تھا یا ہے جہاں کا مسلمان کسی ابتلا سے دو چار بظاہر نہیں ہوا تھا. یاد ہے نا آپ کو؟ پھر میں نے آپ سے یہ بات کہی تھی کہ اگر یہ ابتلا میں نہیں ہوا تو اس کی دو صورتیں ہیں. یا تو یہ صورت ہے کہ یہ بہت لاڈلے ہیں، ان کو کوئی تکلیف نہیں دی جائے گی، تو یہ ہے کہ ان کی باری بعد میں آئے گی، شاید زیادہ ہی خطرناک نہ ہو، ان کو موقع دیا جا رہا ہے. تو اب بھی آپ لوگ جو ہے مسلمانوں نے پاکستان کراچی میں ہوا، اسلام آباد میں کچھ واقعہ ہوا. اب یہ دیکھو کہ واقعہ کیا ہو، کچھ لوگ مر گئے، روز مرتے ہیں. اب بات میں کچھ لوگ نہیں مرے، وہ کئی جگہ نہیں مرتے. کچھ لوگوں پہ خوف طاری کر دیا گیا. واقعہ یہ ہے، واقعہ کیا ہے کہ ایک چلتی پھرتی زندگی میں ایک بات سے آنے والی ایک چیز اب آپ میں شامل ہو گئی ہے. اس بات سے آنے والا خوف کہ ہم جہاں ہیں وہاں ہماری خواہش کے علاوہ بھی کچھ ہو سکتا ہے، ہماری احتیاط کے باوجود کچھ ہو سکتا ہے. یہ جواب کہہ دو. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہوتا ہے. مقصد جہاں تک گوگل کا دل ہے کہ حکومت کو بتائے، ہمیں ایک بات ہے کہ سادہ سی رواں زندگی کی روش میں ایک ایسا واقعہ ہو گیا جس سے یہ پتہ چلا کہ زندگی جو ہے کسی مصیبت سے گزری. اب آپ کے ذمہ دو کام آ گئے. ایک تو یہ ہے کہ کچھ لوگ جن کے ایمان کمزور وہ رجوع کریں گے حکومت، اینٹی حکومت، سیاست، اینٹی سیاست، حالات زندہ باد مرتبہ. کچھ لوگ جن کے ایمان قوی ہیں اور وہ اللہ کی طرف رجوع کریں گے کہ یا رب العالمین اب مہربانی سے. اب بات سمجھ رہے ہو کہ وہ لوگ اللہ کی طرف زیادہ رجوع کر جائیں گے کہ یا اللہ تو ہمیں کسی ایک سلاح سے ہمیں محفوظ کر، بھائی ہمیں اتنا ہی کافی. اگر یہ اس کی طرف سے لیا جائے، اللہ کی طرف سے اس واقعے کو لیا جائے، تو پھر اللہ کی طرف جو ہے رجوع کرنے کا فوری طور پر اہتمام ہونا چاہیے. اور اگر اس کی طرف سے ابھی تک نہیں لیا تو پھر قابل ہے آپ کے بند ہونے کے قریب ہیں اور آپ کبھی نہیں کھلی ہے تو یہ بڑا خطرہ ہے. یہ واقعہ نیگلیجنس سے ہوا، سیبوٹیج سے ہوا، اچانک حادثہ ہوا، جو کچھ بھی ہوا آپ کے سامنے ہے. اس واقعہ کا اپنے ایفیکٹ کیا ہے؟ کیا یہ اللہ کی طرف رجوع کرا رہا ہے؟ اگر یہ میں راز بتا رہا ہوں، اگر اللہ کی طرف رجوع کرا رہا ہے تو چلو اتنی قربانی سے اللہ کے قرب کا راستہ مل جائے آپ کو، چلو پابے. اور اگر رجوع نہیں کرا رہا تو پھر یہ گرفت ہے، آغاز گرفت، آغاز سزا. اگر اللہ کی طرف رجوع کرا رہا ہے تو پھر یہ کوئی اس واقعہ کو کچھ کہے بغیر آپ اللہ کی طرف رجوع کریں، فیصلہ آپ نے کرنا ہے. اسلام جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اسلام آباد کے واقعہ کو دیکھا نا،
مچام میں سے گزرے بھی تھے یہیں پہ تھے، حقیقتاً گزرے، فزیکلی گزرے. اب میں آپ کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کا قیامت کا نام سنا ہوا تھا کہ قیامت ہوگی. یوم یفر المرء کہتے ہیں پڑھے نا ذرا کہ جب انسان اب بھاگ جائے گا اپنے بھائی سے، بھاگ جائے گا اپنے صاحب دوست سے، بھاگ جائے گا اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے چھوڑ دے گا. یہ ہے وہ قیامت کا وقت. یہاں پر بتایا کہ 4 ماہ کا مطلب بچہ جو ہے نا وہ چھوڑ کے مطلب ماں باپ کی، اور ماں کو چھوڑ کر اولاد بھاگ گئی، اور اس کو چھوڑ کر وہ بھاگ گیا، اور تو پتہ نہیں کیا سے کیا ہو گیا. تو یہ ایک ایسا ابتلا کا وقت آیا کہ اب اس میں غم بنایا جائے تو یہ اور بات ہے، اس کے بعد نہیں بتائی جائے اور یہ ہے اس کو کسی نئے رخ کا موڑ دے دیا جائے تو یہ اور واقعہ ہے. اور واقعہ کو آپ کیسے ریئیکٹ کرتے ہو یہ بات ہے. اور بات آپ کے لیے جو ہے اچھی ریئیکشن جو ہے وہ یہ ہے کہ اس واقعہ کو اللہ کی طرف سے واقعہ سمجھتے ہوئے آپ اللہ کی طرف رجوع کرو کہ یا رب العالمین. آپ یہ سمجھو کہ آپ پر ہی گزر گیا واقعہ، حقیقتاً گزر گیا. آپ اللہ کی طرف رجوع کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ناگہانی مصیبتوں سے بچائے. یہ پوری ناگہانی ہے. اور اب بھی اگر انسان نہ بدلے یا مسلمان نہ بدلے تو پھر یہ سمجھ لو کہ پھر وہ بیس ہے. اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ سے آپ تک پاکی جائے. اور یہ جو حکمران ہے یہ بھی اپنا توبہ کرے اور ضرور توبہ کرے. یہ توبہ کرو تو ابراہیم کی سر پر بھی لکھی جائے گی. اور عالمی سامان میں جو ہے وہ دعا کرے اللہ تعالیٰ بدلے میں معاف کرے. ہر گرفت سے آپ بچ جاؤ. یہ واقعہ جو ہے نا یہ اسی طرح واقعہ جیسے کاریا پورے کا پورا واقعہ ہوا پڑا. اور ایسے کالم کی کالم اوپر جا کر میں نے کیا برس کیا، جو برس گیا تو برس گیا. بھاگنے کا موقع نہیں تھا کبھی. آپ دیکھنا بات ہے نا. اچھا میرا مطلب یہ ہے کہ چھت گرے تو میں نے بتایا تھا چھت گرے تو بھاگ جاؤ. جب آسمان ہی گرنے لگ جائے کہاں بھاگے. بھاگنے کا کسی کا موقع نہ ملا. پر انسان جہاں جیسے جیسے ہوتا گیا. اب کچھ لوگ اللہ کی طرف بھاگ گئے تو پھر اللہ کی طرف بھاگ گئے. انشاءاللہ مہربانی آپ بھی اس واقعہ سے اللہ کا راہ تلاش کرو، اللہ کے خوب تلاش کرو. یہ جو کہ واقعہ ہو گیا نئی زندگی آپ کو ملی، آپ کے لیے ایک نیا بار نہیں گئے. ایک اور اس کے اندر جو غور ہو رہا ہے کہ جو میزائل جہاں چلے، جو بم یہاں گرے ہمارے ہاں، یہ کسی اور کے ہم گرنے تھے. انسانی لیول پر قابل غور بات. دشمن کے لیول پر تو ہو سے ہو، ایمان یا کافر کی بات ہو تو ہمارے انسانی لیول پر قابل غور بات ہے کہ انسانی دنیا کے اندر یہ بات قابل غور ہے کہ کن انسانوں کی تباہی کے لیے رکھا ہوا تھا. ہندوؤں کے لیے، یہودیوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، کن کے لیے. اور یہ ساری دنیا کے لیے غور والی بات ہے کہ اسلحہ جو ہے کس کی تباہی کے لیے رکھا جاتا ہے. انسان کی تباہی کا خیال کرتا رہتا ہے. اور وہ انسان بشرطے کہ دوسرا انسان ہونا چاہیے، اور سبھی ہوتی ہے آپ نہیں بدلے جاتے. کسی کے گھر پر جو بم پھینکے آؤ گے تو آپ کے گھر پر تو نہیں پڑ سکتے. دعا یہ کرو کہ دنیا کے اندر ہی کوئی امن پیدا ہو جائے. یہ دعا کرو آپ لوگ کہ دنیا کے اندر امن پیدا ہو سکتا ہے تو اسلام سے. اسلام کا کیا ہو سکتا ہے؟ اسلام تب ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی اپنے حق سے زیادہ جو کچھ لیا ہوا ہے نا اس کو نکالے، ورنہ مشکل. حق سے زیادہ، ضرورت سے زیادہ. اور یہ لوگ جو ہے نا یہ تباہی کا باعث ہیں. کون لوگ؟ جن لوگوں نے اپنے آپ کو اپنے حق سے زیادہ پے کیا ہوا ہے خود ہی. یہ لوگ ہیں دنیا کو تباہی کی طرف جانے والے. اور جنگ کے ذمہ دار بھی یہ ہوتے ہیں، تباہی کے بعد بھی یہ ہوتے ہیں یہ لوگ. اگر آپ اپنے حق میں رہو، آپ اپنے خیال میں رہو اور اس بات میں رہو کہ یہاں زندگی 4 روزہ ہے، اس کے بعد ہم چلا جانا ہے،
اور پھر ہمارا نام نشان بھی نہیں ہونا تو کوئی فرق کی بات نہیں ہے، پھر کسی کا آپ اس کو ادا کر دو۔ باقی رہا مسلمان کے لیے موت کی بات، تو میرا خیال ہے کہ 4 دن بعد بھی یہ واقعہ ہو جاتا ہے، اجتماعی موت ہو یا انفرادی موت ہو، موت تو ہماری ہے کہ جی وہ اس کا بیٹا مر گیا، کہتا وہ کھیلا نہیں مرا 10 بیٹے اور بھی مر گئے، کیا فرق بیٹا کس کو مر، اور اگر نہ مرتا تو کہتے یہ ہے 10 سال بعد مر جاتا۔ یہ موت کا تعلق مسلمان کے ساتھ جو ہے نا یوں نہیں ہے، مسلمان کہتا ہے کہ جب جس دن آئے ہوئی ہے موت وہ موت کھائے گا۔ یہ دعا کرنی چاہیے کہ موت ہمیں اچھی موت نصیب ہو۔ اچھی موت سے مراد یہ ہے کہ مرنے والا بھی خوشی سے مرے اور دیکھنے والے بھی لطف سے دیکھیں۔ یہ اللہ کے بدلے بھی آپ کو تقریری موت ہو جائے، کیا جنازے نماز کی بدلے بھی دقتیں ہو جائیں، تو دعا یہ ہونی چاہیے کہ زندگی ایسی عطا فرما کہ بہتر حالت اپنی زندگی گزرے، موت ایسی عطا فرما کہ موت بھی اچھے حالات اور آخرت بھی بہتر ہو۔ یہ بہرحال ایک وارننگ کی بات ہے، وارننگ دنیاوی لوگوں کو دشمن کی طرح سے خبردار کیا جا رہا ہے کہ دشمن کو کمزور نہ سمجھو، تمہارے گھر میں بھی تمہیں تنگ کر سکتا ہے، اور دین والوں کو سمجھایا گیا کہ غافل نہ بیٹھو، تم نے میری طرف آنا ہے اور رجوع کرو ہماری طرف، ورنہ ڈسٹرب ہو جاؤ گے۔ اب یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ کیسے سوچو، باقی سانیاں بہت زیادہ یہ آتا ہے تاریخ سے محو ہو جائے گا، گزر جائے گا، بھول جائیں گے لوگ، 10 دن میں بھول جائیں گے، 15 دن میں بھول جائیں گے۔ یہ انسان کی خوبی ہوتی ہے، انسان بھی بڑا عجیب ہے۔ مطلب ایک آدمی کا خدا نہ خاص باپ کی ٹیکہ نہ مرے، کہتے ہیں مر بھی جاتا ہے۔ پہلے بندے میں والد صاحب کسی کا فوت ہو گیا، وہاں دفن کرتے ہیں، جب انسان بھولتا کہتے پتہ ہے، دفن کیا تو فاتحہ ہو گیا، جنازہ ہو گیا، اور اس کے بعد پتہ کیا بھائی رہ دیں، اچھا بھائی کل شیف کب ہونے، اب اس کو آہستہ آہستہ بندے پہ دنیا داری لگا رہے ہیں۔ جس کا باپ تھا تو میرا بیچارہ غم زدہ ہے، کیا کہتے ہیں کل کو بتا رہے کب ہونے ہیں، وہ کہتے ہیں کیا ہوتا ہے، کل آپ کے ابا جان تھے، کہتے ہیں کل کل ہونے، اور جب وہ کل سی کہتے ہیں کھایا گیا تم نے آج، جب چاول ہے وہ وہاں سے ملیں گے، سندھ میں گوشت ووشت بھی ڈال دو نا، وہ بچارا باپ مرا ہوا ہے کل سے چکن میں لگایا ہوا ہے، اور بیچارہ کو سبزی جائے گا، یہ لائے گا وہ لائے گا، اس کو گٹکا کے اوپر پڑنا پڑے گا، وہ کھجور کی ہوتی ہے مچھلیاں، اور پھر مسجد میں ہو جائے گا، مسجد ہو جائے گا، وہ سبوں کا انتظام کرتا ہے، کچھ پھل کا بھی نام ہونا چاہیے، کہتے ہاں ان کو ہم نے فنکشن میں آ دیا، وہ ایسا سمجھے باپ کو بھول بھول کے کل کے چکر میں ہوتا کل کو ماننا لایا پاک ہو گیا، اور پھر تیسرا دن آ گیا، پھر 7واں دن آ گیا، پانی جمداد ہو گئی، اور پھر اس کے بعد 40واں ہو گیا، اللہ لگا، اور بھولتے بھولتے ایسا بات بھول گئی کہ اس کو یاد کرنے کی مدد نہیں، یعنی کہ دنیا غم بھی نہیں کرنے دیتی۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، غمگین انسان جو ہے نا اس کے بعد آئیں گے تعزیت کے لیے، بڑا افسوس لو، اور یہ میں تو کہنے والا اس کا افسوس یہ بدلے وہ آگے لے گیا، وہ بیچارہ رونے کا تھوڑا سا سوز منا رہا تھا نا، اس کو رونے ہی نہیں دیا، خوشی نہیں کرنے دی، تو بارے کوئی شاید یہاں کیا دیر پا لیا، نہ غم دیر پائے یہاں کا، نہ خوشی دیر پائے، نہ تم آپ دیر پاؤ، اسی طرح واقعہ بڑے سے بڑا واقعہ جو ہے وہ گزر جاتا ہے، بتا بڑی سی بڑی محبت جو ہے پھر آپ کی گزرتی بھول جاتا ہے انسان، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، اور یاد نہیں رہتی بات۔ اس لیے یہ واقعہ بھی مہینہ 1.5 مہینہ آپ اس کے بعد چلتے چلتے جو ہے نا، اگر یہ اوڈی کم پر لوگ جو ہے نا پلاٹ خریدیں گے اور پلاٹ بنائیں گے، یہی لوگ آپ بڑے بڑے ہو رہے ہیں، خوفزدہ ہو رہے ہیں کہ جب پنڈی پنڈی کا نام لگو لرزہ طاری ہو جاتا ہے، اور یہ وہاں جائیں گے پلاٹ بیچیں گے خریدیں گے۔ انسان ہے کہ قبرستان کے اندر کاروبار کرتا ہے، یہ دفن کرنے والا جو ہے نا وہ وہی قبر ہی بند کر دیتا ہے کہ پہلے پیسے لوٹاؤ، سیدھے پہلے اتنا بڑا مطلب ہے مرتا ہے گیا تھے کیسا، یہ کیا بات ہے کہ چنگے پہلے آدمی ہوتے آپ کیا دے کیا رہے ہو، اس کو دفن کرنے والے کو، آپ ہی بات قبر کھودنے والوں کو کہتے وہ غریب تھوڑی ہوتے، امیروں کی قبر کیا ہے، زیادہ پیسہ لیتے ہیں، غریبوں کے تھوڑا پیسہ لیتے ہیں، قبروں کا کاروبار کرتے ہیں، اور بے ہجی کے اندر آپ کرتے ہیں، کرتے نہیں کرتے کبھی دیکھا آپ نے، آپ نہیں دیکھتے، میاں صاحب کے اندر جو ہے نا وہ قبر کھودنے والے کو دیکھا آپ نے، اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھا ہے،
اب میرا مطلب ہے کہ پورا کا پورا واقعہ ہوتا ہے باقاعدہ حساب کتاب کے ساتھ. اب بھول جاتے ہیں. آپ اس کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کا ذریعہ بناؤ. یا رب العالمین مہربانی فرما. باہر آئے مطلب ہے اللہ جب تم ہمیشہ ہی اس کے ساتھ آپ فیئر ڈیلنگ نہ کرو تو پھر اس کے بعد بڑی پاور ہے. تو پھر ایک واقعہ آپ کے سامنے ہوا کہیں ایسا نہ کہ پورا ہی واقعہ ہوا پڑا. اتنی دعا کرو غفلت سے بچاؤ آپ نے آپ کو اور اس کی راہ میں لگا دو وہ چیزیں جو تم نے چھپا کے رکھی ہو. جو چیزیں چھپا کے رکھی ہیں نا اور اس کی راہ میں لگا دو اور بہتر ہے یہ. اپنے آپ کو آسان بنا دو, اپنے آنے والے وقت کو آسان بنا دو, اپنی آمد کو آسان بنا دو. باقی یہ جو لوگ اس پہ حادثے میں شہید ہوئے ہیں انہیں شہید ہی اور ان کے لیے دعا بھی کر دو. جو تکلیف سے گزرے اس کی اللہ تعالیٰ تکلیف آسان فرمائے. اور یہ بھی دعا کر دو کہ یا اللہ آئندہ ہمیں اب مہربانی سے بس ہم تیرے راستے پر چل پڑتے ہیں. ہمارے سے ہوا اس کو کہتے ہیں گرم ہاتھ میں لگے. یہ کہہ رہا تھا نا کہ دعا یہ کرو کہ آئندہ اللہ تعالیٰ مطلب مہربانی فرمائے آسان راستے آپ کو ملیں. تو کہیں نہ کہیں کوئی وارننگ کی ہمیں ضرورت تھی اور یہ کافی سمجھو بہتر ہے. انسان کو چاہیے کہ یہ کافی. اور اگر آپ پھر انسان اس راستے پر چل پڑا تو پھر بھی واقعہ پھر واقع ہے. اس لیے دعا کرو کہ ایسا واقعہ انسانوں میں نہ ہو اور انسان ایسے راستے پر نہ چلے. اس ملک میں اللہ کے نام پر بننے والے ملک میں اللہ کا نام تم نے نکالا تو اللہ تمہیں نکالنے کا ملک. بھائی یہ تو کسی طور پر اپنا بریکٹ بن گئی ہے کہ اللہ کے نام پر ملک لیا ہے. اب اللہ کے نام کا یہ ہوگا تو رہے گا اور اللہ کو نے ملک سے نکال دیا تو اللہ تمہیں ملک سے نکال دیا. اس میں کوئی دوسرا اوپینین نہیں. یہ ذمہ دار کون ہے اس اجتماعی کا؟ ذمہ دار وہ خواہشات ہیں جو تمہارے دل پر قبضہ کر گئی ہیں. اس کی وہ ذمہ دار ہے. ذمہ دار وہ غفلت ہے جو تمہارے اوپر لپیٹ لی ہے تم نے. بے حسی ہے. کوئی نہ کوئی جواب بن جاتا ہے. کہتا حادثے کی وجہ دیکھو کیا تھا, دوسرا ڈرائیور غلطی سے آ رہا تھا, ادھر والا ٹھیک جا رہا تھا, وہ غلط تھا. اس حادثے کی وجہ ہے, یہ نتیجہ کیا ہے؟ وہ اس کا بیٹا جو مر گیا وہ مر گیا. تو وہ ہے کہ حادثے کا نتیجہ دیکھو کہ جس پر گزرنی تھی قیامت گزر گئی. وجوہات تم ڈھونڈتے رہو حکومت والے اور سیاست والے. نتیجہ یہ ہے صاف ظاہر ہے کہ جو خوف گزرنا تھا وہ گزر گیا, جو حادثہ گزرنا تھا وہ گزر گیا. زندگی موت میں داخل ہونے کی وہ ہوگی. یہ دعا کرو کیا تنو آئندہ تنو ایک کم ہوگا جب تم آئندہ بیٹھے نہ رہو. پر اگر تم بیٹھے رہے تو پھر بیٹھے ہی ہے. بدل جائے, آپ لوگ بدل جائیں. آپ اپنی زندگی کو تبدیل کر لو, انداز رعایت تبدیل کر لو, انداز خیال تبدیل کر لو. اپنے آسائشوں میں معروم کو شریک کر دو. چھوٹی سی بات کر رہا ہوں میں. جو شخص اپنی آسائشوں میں معروم کو شریک نہیں کرے گا اور پھر وہ آدمی جو ہے نا اپنی ذمہ داری ہے. یہ آدمی حادثے کا باعث ہے. کون آدمی؟ جو اپنے ساتھ آسائش اکٹھی کرتا ہے اور معروم کو معروم کرتا چلا جائے, اسے شریک نہیں کرتا. وہ لوگ جو ہر چیز کو اپنی منفعت کے لیے استعمال کرتے چلے جاتے ہیں کہ دین بکتا ہے تو دین بیچ دیتے ہیں, دنیا بکتی ہے دنیا بیچ دیتے ہیں, اور ملک بکتا ہے ملک ہی بیچ دیتے ہیں. وہ لوگ ہیں ساتھ چاہتے ہیں.